ترقی کر لی ہے، اور ہمارا لباس دیکھو، ہم کوئی عرب کے صحرائی نہیں ہیں، ہم کوئی بیوقوف نہیں ہیں، ہم کوئی بدو نہیں ہیں، اس کے باوجود حرکتیں اس سے بھی زیادہ لڑنے بھیڑنے کی، فساد مچانے کی، خوریزی، قتل و غارت، آفت، یہ وہ۔ تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ جیسے ہی یہ شق بیان ہوگی کہ جو دین کی آخری شق ہے اور جس کے بغیر دین چل نہیں پائے گا، تو کیا ہنگامہ وہاں برپا ہو جائے گا؟ 1.5-2 لاکھ آدمی ہیں، ایک پکارنے والا اور ایک وہ کہ جس کے لیے پکارا جا رہا ہے، اور چند ہم خیال ہوں گے، ان کی تعداد 10-15 ہوگی۔ اگر ہنگامہ ہو گیا تو صورتحال یہ ہوگی کہ بعد میں لوگ کہیں گے ارے صاحب ہنگامہ ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کہا کیا، کس کے لیے کہا، بات کیا تھی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ہنگامہ ہو گیا، ہنگامے کے بعد ماتھمی جمی ہو گئی، جاؤ بھئی اپنے گھر جاؤ، ہٹو، ایسے نہیں کرتے، وہ سب چلے گئے، کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، وہ تو ہنگامے کی نظر ہو گیا تھا، کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پیغمبر نے اللہ سے وعدہ لیا، جب تک میں بولوں کوئی بندے کا سر نہ ہلے، یعنی پیغام پورا ہو جائے۔ اور یہی آیت میں کہا گیا تھا بس پہنچا دیجئے، اس کے آگے کی کوئی بات نہیں تھی۔ مطلب جب جہاں تک کام کرنا ہوتا ہے اتنا ہی کام پیغمبر کرتا ہے۔ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ بس گلے پر چھری رکھ دو، اس کے آگے یہ اعلان نہیں ہوا کہ ذبح بھی کر دو، گلا بھی الگ کر دو، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو جہاں تک کام تھا وہیں تک نبی نے کام کیا کہ بس اللہ نے کہا چھری رکھ دو، انہوں نے چھری رکھ دیا۔ اب آگے کا کام اللہ جانے، آگے کا کام اللہ جانے کہ اب قیامت تک کتنے بکرے کٹنے ہیں، اس کا ابراہیم سے کیا واسطہ؟ یہ تو اللہ نے دمبا بھیج کے ایک ایسا پلان دے دیا کہ آئین آگے بڑھ گیا اور اب تک چل رہا ہے، حج کی شکل میں بھی اور قربانی کی شکل میں بھی۔ ابراہیم کا جتنا کام تھا اتنا کر دیا، تو پیغمبر کا کام اتنا ہے بلغ، یعنی پہنچا دو۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اسے منوا بھی لو، ذمہ داری پیغمبر کی نہیں ہے، صرف پہنچانا، بلغ، پہنچا دو۔ اور ہر پیغمبر سے ہی کہا جاتا تھا پہنچا دو، اور وہ پہنچا دیتے تھے۔ اور پہنچانے کے بعد یہ آخر میں کہہ دیتے تھے کہ بھئی ہم نے پہنچا دیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کھلی ہوئی بات ہم نے پہنچا دی، اب تم جانو اور یہ بات جانے۔ یہ نہیں ہم ڈنڈا لے کے پیچھے دیکھتے پھریں گے کیا کہ نہیں کیا، کیا کہ نہیں۔ ہمارا کام تھا پہنچا دینا، ہم نے پہنچا دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہوئی۔ تو اب اس پہ پریشان نہ ہوا کریں کہ لوگوں نے مانا کیوں نہیں، اس میں ہم کاہے کے لیے دبلے ہو جائیں، ہم اپنا خون کیوں سکھائیں یہ سوچ کر کہ مانا کیوں نہیں۔ ارے بھئی ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، اس میں نہ اللہ ذمہ دار نہ پیغمبر ذمہ دار، اور پیغمبر جسے بنائے نہ وہ ذمہ دار۔ ہمارا کام تھا پہنچا دینا، اب پہنچا دیا، بندوں نے نہیں مانا، تو پھر یہ وعدہ وہیں پلٹ گیا۔ کہاں پلٹ گیا؟ کہ جب آدم کا پتلا بنا اور شیطان نے کہا اس کی اولاد کو بہکائیں گے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہم بچائیں گے، حالانکہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ شیطان جب کہ ہم سب کو بہکائیں گے تو اللہ کہے گا ہم سب کو بچائیں گے، بلکہ جواب یہ آیا کہ تو بہکائے گا ہم سب کو جہنم میں ڈالتے جائیں گے۔ تو وہ وعدہ یہاں آ کے پورا ہوا، ہم نے پیغام پہنچا دیا، مانو یا نہ مانو، اب اگر تمہیں اغوا کر کے وہ لے گیا تو ہم جہنم میں ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے۔
یہ آپ کا کمال ہے۔ نہ میں نے جگہ بتائی، نہ میں نے شخصیتوں کے نام بتائے، نہ میں نے واقعے کا نام لیا، اور آپ سب سمجھتے چلے جا رہے، سمجھتے چلے جا رہے۔ یعنی اتنی مشہور چیز ہے کہ بغیر اس کا نام لیے اس کے کردار بھی نہیں میں بیان کر رہا ہوں، میں نام بھی نہیں بتا رہا ہوں، میں واقعہ بھی نہیں سنا رہا، اور آپ سب سمجھتے چلے جا رہے۔ اس لیے سمجھتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ تک پہنچ چکی ہے بات، اور آپ نے اقرار کر کے انکار نہیں کیا۔ وہاں یہ ہوا کہ پہلے اقرار ہوا، پھر انکار ہوا، اور یہ وہی ہوا جو یوم الست میں ہوا تھا کہ اقرار سب نے کیا وہاں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہاں آ کے سب منکر ہو گئے۔ تو یہ انکار جو ہے، ذرا آپ سوچئے کہ جو رب ہے، جب پوری خلقت نے اس کو نہیں مانا تو کیا اس کا نقصان ہو گیا؟ یا آج اگر کوئی انکار کر رہا ہے کہ ہم رب کو نہیں مانتے تو کیا اللہ کا نقصان ہو گیا؟ یہ بات اس نے خطبے میں اپنے حبیب سے کہلوا دی آخر میں کہ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہم نے پہنچا دیا ہے، اگر تم سب مل کر نہیں مانو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نقصان اللہ کا ہوا ہے یا نبی کا ہوا ہے یا ولی کا ہوا ہے۔ جب تک آپ یہ بات ذہن میں نہیں رکھیں گے، آپ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ واقعہ کربلا پوری دنیا کیوں نہیں مانتی، نہ مانے